السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں لنڈن میں۔ جی ہاں دوستو، بڑی سردی ہے لنڈن میں اور میں آج ہی صبح پہنچا ہوں، اور میں نے لاہور میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا، تو میں نے کہا آج کی کہانی لنڈن سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا لاہور میں، اور آپ کو دکھاؤں گا اور سناؤں گا وہ کہانی جو یقیناً سننے کے بعد آپ کے دل پہ بڑا اثر ہوگا۔ یہ کہانی سن کر میری آنکھیں تو نم ہو گئی تھی اور میں رو پڑا تھا۔ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی یہ آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد یہ ہو رہا ہے، اور یہ قصہ مجھ تک کیسے پہنچا، آئیں آپ کو لاہور لے کے چلتا ہوں اور یہ کہانی سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے رشتوں کو سمجھنے کی، نبھانے کی، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ موصوف کسی نشے میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں، اور کچھ خواتین کا بھی سلسلہ ہے۔ دوستو، آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب میں نے موبائل دیکھا تو اس پر ایک میسج تھا، اور جب میں نے وہ آڈیو میسج سنا تو مقدس نام کی کوئی خاتون تھی، اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تو ابھی پو نہیں پھوٹی تھی، اور فجر کے بعد کی ہلکی ہلکی سفیدی آسمان پہ تھی۔ میرے پاس کچھ ٹائم تھا، میں نے ان کو کال کر لی۔ بڑی خوش ہوئیں، بڑی متین آواز، بڑی بھولی سی خاتون تھی۔ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہ میرے ویڈیوز دیکھتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں، تو ان کو لگا کہ وہ آج اپنی کہانی مجھے سنائیں تاکہ وہ کہانی میں آپ تک پہنچاؤں اور ہمارے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکے۔ دوستو، مقدس اور زاہد یہ بہن بھائی تھے، اور ان کے والد صاحب پٹواری تھے۔ مقدس کہتی ہیں جس گاؤں میں ہم رہتے تھے اس گاؤں کے اندر ان کے والد صاحب کے 5 مکان تھے اور 7 مربع زمین تھی۔ پٹواری صاحب بڑی محبت سے ان دونوں کو پال رہے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ مقدس کہتی ہے میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرا بھائی زاہد اور میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑے لاڈوں میں مجھے پالا گیا۔ مقدس کے گھر میں ایک ٹانگا ہوا کرتا تھا، بڑا سجا ہوا، اور اس ٹانگے میں زاہد اور مقدس اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ اسکول ان کے گاؤں سے 12 میل دور تھا، اور پورا گاؤں ان کی قسمت میں رش کیا کرتا تھا۔ پٹواری صاحب کی بڑی عزت تھی، اور پٹواری صاحب پھر ریٹائر ہو گئے آہستہ آہستہ، اور یہ بچے جوان ہو گئے۔ زاہد جو ہے وہ وکیل بن گیا، اور مقدس نرس بن گئی۔ ان کے لیے لاہور شہر میں ایک مکان لے دیا گیا، یہ یہاں پر رہنے لگے۔ زاہد کی شادی ہوئی، اور پاکیزہ بھابھی بیاہ کر گھر میں آ گئی۔ کہتی ہے ہمارے گھر میں ایسا لگتا تھا کہ پاکیزہ بھابھی کی کمی تھی۔ وعلیکم السلام جناب، کی حال ہے جناب؟ خیری؟ میں بالکل ٹھیک سر، آپ سنائیں؟ میں بھی آپ کا سبسکرائبر ہوں۔ تھینک یو سر، سو نائس۔ مقدس کہتی ہے کہ جب پاکیزہ بھابھی بیاہ کر آئی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارا گھر مکمل ہو گیا، اور اس قدر اعلیٰ درجے کی میری بھابھی بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ رہتی تھی۔ کہتی ہے ایک دن زاہد بھائی نے مجھے ایک ای میل ایڈریس بھیجا، جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہاں پر کچھ اسامیاں تھیں نرسوں کی، اور کینیڈا کے لیے تھیں۔ تو کہتی میں نے وہاں اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے بعد جب مجھے کال لیٹر آ گیا تو کہتی میرا موڈ بدل گیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ میں اکیلی کینیڈا جا کے کیا کروں گی، کیسے رہوں گی، اپنے بھائی کے اور اپنے باپ کے بغیر کیسے رہ سکوں گی۔ کہتے لیکن زاہد بھائی نے اور جو ان کی بیگم صاحبہ تھی انہوں نے میری بڑی ہمت بندھائی۔ انہوں نے کہا نہیں جاؤ، اچھی بات ہے، خدمت کرو گی، سیلری اچھی ہے، اللہ کرم کرے گا۔ کہتی جب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کینیڈا چلی جاؤں گی اور اس جاب کو جوائن کر لوں گی، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو اس طرح اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ کہتی شادی کی کوئی خواہش تو مجھے اس طرح سے نہیں تھی، لیکن چونکہ ابا جی کا حکم تھا
اور مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مرد ہونا چاہیے. تو کہتے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد میں کینیڈا آ گئی. کینیڈا آنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تو اس میں 2 سال لگ گئے. لیکن 2 سال کے بعد میرے خامند کینیڈا آ گئے. کہتی جب وہ کینیڈا آئے تو یہاں آ کر وہ گھر پہ رہتے تھے اور میں جاب کرتی تھی. کہتی اس اسنا کے اندر میری 2 بیٹیاں ہوئیں اور 1 بیٹا ہوا اور گھر بڑا خوبصورت و مکمل ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد میرے شوہر کے طور اتوار بدلنے شروع ہو گئے. ان کا رویہ بدل گیا. تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ موصوف کسی نشے میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں اور کچھ خواتین کا بھی سلسلہ ہے. کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ باز نہیں آیا. خرچہ میں دیتی تھی, میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پال رہی تھی اور مجھے اپنے خاوند کا خرچہ اٹھانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. شرط صرف یہ تھی کہ وہ میرا رہے, میرا بن کے رہے. کہتی میرا خاوند جو ہے وہ اس قدر کوئی برا نشہ کرنے لگا اور اس کو کوئی خواتین کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ایسا لپکا پڑ گیا کہ وہ مجھے مارنے لگا. کہتی جب وہ مارنے لگا اس کا ہاتھ اٹھا, میری زبان چلی, ہمارے درمیان جھگڑے بڑھنے شروع ہو گئے. وہ کہتی ہے جب میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کرنا شروع کیا, ہاتھ اٹھانا شروع کیا اور باقاعدہ طور پہ گھر کا ماحول خراب ہو گیا. میرے بچے ڈر جایا کرتے تھے, میری 2 بیٹیاں اور بیٹا سہم کے کمرے میں بند ہو جایا کرتے تھے. ان کو پرابلم ہونے لگ گئی اپنے باپ کے رویے سے, چیخنے سے, چلانے سے, مار دھاڑ سے. کہتی تنگ آ کے میں نے زاہد بھائی سے بات کی کہ زاہد بھائی میں ابا جی سے تو بات نہیں کر سکتی, مجھے بتائیں میں اس سچویشن میں پھنسی ہوں, کیا کروں. کہتی زاہد بھائی نے سنتے ہی کہا کہ تم اس سے طلاق لے لو. اب میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ابا جی کی پسند کی شادی تھی, وہ ان کا رشتہ دار تھا. ابا جی کو میں شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہماری ماں کے مرنے کے بعد ہمارے باپ نے ہمارے پر اپنی ساری زندگی بھی نچھاور کی اور محبتیں بھی. مجھے لگتا تھا کہ شاید ابا جی کا دل ٹوٹ جائے گا. کچھ وقت اور گزرا, بچے کچھ اور بڑے ہوئے, زیادہ سمجھدار ہوئے, تو میرے بچے مجھے کہنے لگے کہ یہ ہمارا باپ تیرے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے, تو اس کو چھوڑ دے. اور زاہد بھائی بھی میرے بچوں سے بات کرتے تھے تو بچوں نے بھی شاید زاہد بھائی کی, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, بہت شکریہ. تو بچے زاہد بھائی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ماما کو طلاق لے لینی چاہیے. میں نے دل پہ پتھر رکھا اور اپنے میاں کو, جو کہ ایبی بھی تھا, شرابی بھی تھا اور پتہ کیا کیا لتیں اس کو لگی تھیں. مقدس کہتی ہے کہ طلاق کے بعد میری زندگی اجیرن ہو گئی, میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی, بہت تکلیف میں تھی. لیکن ایسے وقت میں زاہد بھائی نے اور پاکیزہ بھابھی نے میرا بڑا ساتھ دیا, میری دلجوئی کی. صبح شام مجھے فون کرتے, جب وقت نہ ہوتا میسج کرتے. میرا وہ تکلیف کا لمحہ گزر گیا. میں نے اپنا سارا فوکس اپنے بچوں کی طرف کر لیا. ابا جی بہت ناراض ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو ہسبینڈ تھا وہ رشتہ دار تھا ان کا اور ان کی پسند تھی. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں نے ان کی پسند کو ناپسند کیا ہے اور حکم عدولی کی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. میرے لیے حالات بہت خراب ہو چکے تھے, میں اس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی تھی, اور اگر میں اس کے ساتھ رہتی تو میرے بچوں کی اور میری ذہنی صحت خراب ہو جاتی. کہتی بڑی سپیڈ سے وقت گزرا, میں نے اس کو اپنا تقدیر کا لکھا سمجھا. بچیاں میری بڑی ہو گئیں, ان کی ایجوکیشن مکمل ہوئی, میرا بیٹا انجینئر بن گیا, بیٹا چھوٹا تھا, بیٹیاں بڑی تھیں. اور اب یہ وہ وقت آ گیا جب ایک ماں پریشان ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے, اچھے رشتے آ جائیں, اور خاص طور پہ اس کی بیٹیوں کی. کینیڈا میں کئی اچھی فیملیز کے ساتھ میرے تعلقات تھے, اور جب میری بیٹیوں کے رشتے آئے تو میں نے یہ بات زاہد بھائی سے کی. زاہد بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں مقدس, تم اپنی بیٹیوں کو وہاں نہیں بیاؤ گی, میں تمہاری 2 بیٹیوں کا رشتہ تم سے مانگتا ہوں اپنے 2 بیٹوں کے لیے. دوستو زاہد بھائی کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کپڑے کا کاروبار کر رہے تھے, اور زاہد بھائی اب ہائی کورٹ کے وکیل ہو چکے تھے اور ان کی وکالت اچھی چل رہی تھی. تو مقدس کہتی ہے مجھے لگا کہ انہوں نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے. میں خود کہنا چاہ رہی تھی لیکن مجھ سے کہا نہیں جا رہا تھا کہ میری بیٹیاں میرے بھائی کے گھر چلی جائیں, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. دوستو مقدس نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی اپنے بھائی کے بیٹوں سے کر دی, اور شادی پاکستان میں آ کر کی.
15 दिन के बाद जाहिद भाई ने और पाकिज़ा भाभी ने कहा कि तुम्हारी बच्चियां पाकिस्तान में रहेंगी, कनाडा नहीं जाएंगी। कहती मेरी बच्चियों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं ये कहना चाहती थी कि जाहिद भाई अगर ऐसी बात थी आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन चूँकि मैं अपने भाई से हद दर्जा मोहब्बत करती थी तो मैंने अपनी बेटियों को समझाया। हम 2 महीने कनाडा वापस जाकर रहे। उस 2 महीने में मैंने उनकी माइंड मेकिंग की। मेरी बच्चियाँ अच्छी थीं, मस्जिद जाती थी, कुरान पढ़ा हुआ था, दीन को जानती थी, माँ और बाप की तौक़ीर उनको पता थी। मेरी बेटियाँ राज़ी हो गई और वो पाकिस्तान में ही रहने लगी। दोस्तों, वो कहती है कि मेरे एक नवासा हुआ और एक नवासी हुई, एक बेटी के यहाँ बेटा हुआ और एक बेटी के यहाँ बेटी। तो मैं नानी भी बन गई। मैं पाकिस्तान आई, बहुत सारे तोहफे लाई। मेरे अब्बा जी बड़े खुश हुए, उन दिनों बड़े बीमार थे और इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने आना था, बच्चों की पैदाइश थी। अब्बा जी अचानक बीमार हुए और अचानक उनकी डेथ हो गई। हम सब सदमे में चले गए। बड़ी तकलीफ़ का लम्हा था। अब्बा जी को दफनाया गया, लोग अफसोस करने आते रहे और हम उनको लाहौर से अपने गांव ले गए थे दफनाने के लिए और हमने वहीं तदफीन की थी। अब जब वहाँ तदफीन की तो वहाँ बातें शुरू हो गई कि जी पटवारी साहब की जो जायदाद है उसका जाहिद भाई को कुछ करना चाहिए। मुझे भी कुछ लोगों ने आके कहा, तो मैंने जाहिद भाई से बात की कि जाहिद भाई मौका तो ये अजीब सा है, लेकिन अब्बा जी की जो ज़मीन है उसको ज़रा आप देख लीजिएगा। तो जाहिद भाई ने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा। कहती मैं वापस आ गई और मेरा बेटा मेरे साथ था, असद, और असद और मैं तकरीबन सारे रास्ते खामोश वापस आए, क्योंकि अजीब लम्हा था कि मैं नानी बनी थी और साथ ही मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो खुशी और गम इकट्ठे ज़िंदगी में आ गए। उसके बाद जाहिद भाई की एक दिन कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं और जायदाद के कागज़ साइन कर लें। मैं और असद जब ट्रैवल कर रहे थे कनाडा से पाकिस्तान की तरफ, तो असद मुझे कह रहा था कि अम्मी जायदाद क्या होती है, मकान क्या होता है, ज़मीन क्या होती है, हमें चाहिए कि हम ना इसके ऊपर फोकस ना करें, हम खुशियों पे फोकस करें। तो मैंने उसको कहा कि हाँ बेटा, ये तो वो है तालीम है जो मैंने तुम्हें दी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा मुझे कुछ टीच करने की कोशिश कर रहा है। खैर हम पाकिस्तान आए। जब पाकिस्तान आए तो जाहिद भाई और पाकिज़ा भाभी का कुछ मूड बदला हुआ सा लगा मुझे। मैंने असद से कहा कि मुझे लगता है कि भाई को या भाभी को मुझसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो असद ने कहा नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल रिश्ता बदल गया शायद, इसलिए आपको लग रहा होगा, हमें तो मामू में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। और मेरी बेटियों ने भी मुझसे कुछ इस तरह की मुबहिम बातें की जिससे मुझे शक हुआ कि मेरी बेटियां कुछ राज़ी नहीं हैं या कुछ कहना चाह रही हैं। खैर मैंने कुरेदा, मेरी बेटियों ने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे दामाद खामोशी ज़्यादातर रहते थे और ज़्यादातर क्योंकि वो शॉप पे होते थे तो मेरी उनसे बहुत कम मुलाकात होती थी। कहती 15-20 दिन गुजरे और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए तो मेरे सामने बंटवारे के कागजात रखे गए और मुझे बताया गया कि इतनी मुरब्बा ज़मीन तुम्हारी और इतने मकान तुम्हारे और इतने मकान और ज़मीन मेरी, तो ये तुम साइन करके ले सकती हो, लेकिन अगर तुम ये ज़मीन और जायदाद लोगी अब्बा जी की विरासत की तो साथ में 2 लेटर भी दिए मुझे। तो मैंने उससे कहा जाहिद भाई ये क्या है? जाहिद भाई कहते हैं खोल के पढ़ लो। मुक़द्दस कहती है बड़ी परेशान थी कि जायदाद के कागज़ तो ठीक हैं, लेकिन उसके साथ ये 2 लिफाफे क्या हैं? कहती जब मैंने वो लिफाफे खोले तो वो मेरी बेटियों के तलाक़नामे थे, गैर दस्तखत शुदा। कहती मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कहा जाहिद भाई ये क्या है? तो कहता जाहिद भाई ने बड़ी बेइतनाई से कहा कि देखो हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ब्याया, तुम्हें मैंने बाहर भेजा, तुम पे हम बहुत ख़र्चा कर चुके हैं, तो अगर तुम्हें जायदाद में भी हिस्सा चाहिए तो फिर ये 2 तलाक़नामे हैं, तुम्हारी बेटियों को मेरे बेटों की तरफ से तलाक हो जाएगी, अपना हिस्सा ले लो, और अगर रिश्ता बचाना है अपना और बेटियों का तो जायदाद छोड़ दो। दोस्तों मुक़द्दस कहती है कि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने रोते हुए अपनी भाभी से गुजारिश की कि पाकिज़ा भाभी जाहिद भाई क्या कह रहे हैं? तो पाकिज़ा भाभी ने बड़ी फिरौनी अंदाज में कहा तैनू पंजाबी नहीं आती, सुनिया नहीं, कन्न बोले हो गए ने।
دوستوں مقدس کہتی ہے کہ میرے لیے میرے بھائی کا یہ کہنا کہ جائیداد چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیٹی کو طلاق مل جائے گی، اور پھر پاکیزہ بھابی کا یہ روڈ انداز، کہتی میں سوچ رہی تھی کہ کاش یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا اللہ کرے میری آنکھ کھل جائے اور یہ سب خواب ہو۔ کہتی سامنے میری بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں، میرے داماد کھڑے ہوئے تھے، اسد میرے پیچھے تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی کچھ خدا کا خوف کرے، تو اس نے مجھے کہا کہ شٹ اپ، اگر تم نے تعلق رکھنا ہے، بھائی چاہیے اور بیٹیوں کا مستقبل چاہیے تو یہ جائیداد چھوڑ دو۔ مقدس نے وہ جائیداد چھوڑ دی۔ میں وہ جائیداد چھوڑ کے اپنی بیٹیوں سے مل کے ہم کا گھر بچا کے کینیڈا واپس آ گئی۔ کہتی سارے راستے میں روتی ہوئی آئی، اسد خاموش بیٹھا رہا، ہم ماں بیٹے نے کوئی بات نہیں کی۔ کینیڈا پہنچ کے میں انزائٹی کا شکار ہو گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور اس قدر بیمار ہو گئی کہ میرے سیشن بھی شروع ہو گئے، اور مجھے جب پینک اٹیک ہوتے تھے تو مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑتا تھا۔ کہتی کہ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتی رہی کہ سب خیریت ہے، اور وہ یہی کہتی رہی کہ ہاں امی ہم بالکل ٹھیک ہیں اور خوش ہیں، آپ بس اپنی صحت کا خیال کریں۔ کہتی تقریباً کوئی 8 ماہ گزرے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ٹکٹ کراؤں اور ایک بار اپنی بیٹیوں سے مل آؤں، تو اسد نے مجھے کہا کہ ابھی آپ ٹکٹ نہ کرائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ تو میں نے بیٹے کی بات مان لی، میں رک گئی۔ کہتی کچھ 7 یا 8 دن کے بعد اسد گھر میں داخل ہوا ہے، اور دروازہ جب کھلا تو میری 2 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، ان کے بچے بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے شوہر نہیں تھے۔ میں بڑی خوش ہوئی، میں نے اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ تم نے سرپرائز دیا مجھے۔ میرے داماد تو اس لیے بھی نہیں آ سکتے تھے کہ ان کا ویزا نہیں لگا ہوا تھا اور میں یہ جانتی تھی، لیکن میں بیٹیوں سے مل کے بڑی خوش ہوئی، اور میں نے اسے شکوہ کیا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، تو وہ رونے لگ گئی، اسد بھی رونے لگ گیا۔ کہتی مجھے نہیں سمجھ آئی ہوا کیا ہے، میں بھی رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کچھ۔ تو میری بیٹیوں نے بتایا کہ ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی ہے، اور اس بات کا اور یہ جو مسئلہ چل رہا تھا 7-8 مہینے سے، اس سے مجھے بے خبر رکھا گیا، لیکن اسد کو پتہ تھا۔ اسد نے اپنے ماموں کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن شاید ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آج میری بیٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور میں نے ان پر چھوڑ دیا کہ آئندہ وہ شادی کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں۔ لیکن مقدس کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی نے ساری زندگی میرے ساتھ ڈرامہ کیا، اور جان بوجھ کے مجھے باہر بھیجا، اور پھر جان بوجھ کے میری بیٹیوں کے رشتے لیے گئے تاکہ مجھے بلیک میل کیا جا سکے اور میرے ابا کی وراثت پہ قبضہ کر سکے وہ۔ یا شاید اس کی بیوی کے آنے کے بعد اس کی نیت بدلی ہو اور اس نے پھر ایسا کیا میرے ساتھ۔ کہتی افتخار میں کچھ طے نہیں کر سکی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ خدا را پیار کریں لیکن اندھا اعتبار نہ کریں۔ میرے بھائی نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کو بدوا نہیں دیتی، میں آج بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں جو اجڑ کے میرے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ میں رونا چاہتی ہوں لیکن رو نہیں پاتی کہ اگر میں روؤں گی تو میری بیٹیوں پر کیا اثر ہوگا۔ کہتی پھر بھائی میں کچھ طے نہیں کر سکی، لیکن میرا بھائی ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں اس کو کسی نے ورگلایا ہے، کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی، لیکن میرا بھائی زاہد ایسا نہیں تھا۔ دوستو وہ اپنے بھائی کو جانے کیوں کوئی راستہ فراہم کرنا چاہ رہی تھی، اس الزام سے بری کرنا چاہ رہی تھی، اس ظلم سے جو اس نے کیا تھا اپنی بہن کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے اگر زاہد بھائی مجھے کہتے نا کہ جان دے دے، تب میں ان کے کہنے پہ جان بھی دے دیتی، جائیداد یا وراثت کیا چیز ہے، لیکن میرے بھائی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ دوستوں وہ کہتی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ میرے بھائی نے جو کہ میرا سب کچھ تھا میرے ساتھ یہ کیا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا کرو، اور احادیث موجود ہیں، لیکن ہم جانے کیوں روپے پیسے زمین جائیداد کی لالچ میں رشتے گوا دیتے ہیں۔ کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں کتنا جیوں گی، کیونکہ
میرا بھائی لاکھ برا صحیح، اس نے میری بیٹیوں کو بھی برباد کر دیا. اس نے ایک سازش کی، منظم سازش، جس کے تحت اس نے میری جائیداد ہتھیا لی. لیکن اس کے باوجود جانے کیوں مجھے آج بھی اپنے بھائی سے بے تحاشا محبت ہے. میں آج بھی جب خواب دیکھتی ہوں تو اپنے بھائی کو اس میں دیکھتی ہوں. میرا اس سے رابطہ تو نہیں ہے، لیکن جانے کیوں میرا اس سے روحانی رابطہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور شاید مرنے کے بعد بھی یہ رابطہ وہاں بھی قائم رہے گا. دوستو، مقدس رو رہی تھی اور خدا کی قسم وہ دعا دے رہی تھی، یا اللہ زاہد بھائی کو سلامت رکھنا، یا اللہ پاکیزہ بھابھی کو سلامت رکھنا، ان کے بچوں کو سلامت رکھنا. بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں. میں نے ڈرامہ لکھا تھا نا، ایک سیریل سوپ تھا، بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں، لیکن مقدس بہن واقعی مقدس تھی. مجھے دل کیا کہ یہ کہانی آپ کو سناؤں، اور یہ کہانی صرف جو وائنڈ اپ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کہ وہ آج بھی اپنے اس برے بھائی کے لیے دعا گو ہے. دوستو، جب میں نے کہا نا کہ آپ کے بھائی نے بڑی بےغیرتی کی، تو آپ یقین کیجئے کہ مقدس رو پڑی. کہتی نہیں فی بھائی، زاہد بھائی کو کچھ نہ کہیں، وہ میری جان ہے. ہم کتنے ظالم ہو جاتے ہیں پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے. اتنا معصوم سا دل توڑ دیتے ہیں انسانوں کا، جیسے زاہد نے مقدس کا دل توڑ دیا. اللہ ہمیں اپنے رشتوں کو سمجھنے کی، نبھانے کی اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.